عزیز طلباء السلام علیکم۔ ہم علم سیاسیات کے دوسرے سبق 1991 کے بعد کے اہم نظریات اور مسائل عالمگیریت کو دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے حصے میں ہم نے عالمگیریت کیا ہے اور عالمگیریت کی وجہ سے معاشی میدان میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کو ہم نے دیکھا ہے۔ تو اس میں ہم نے معاشی میدان میں ہونے والی ایک تبدیلی کو دیکھا ہے، سرمایہ کاری کی کھلی چھوٹ۔ اب ہم معاشی میدان میں ہونے والی دوسری تبدیلی کو یہاں دیکھیں گے، تجارت کے نظریے میں ہوئی تبدیلی۔ 1990 کے دہائی کے بعد تجارت کے نظریے میں نمایاں تبدیلیاں ہوئی ہے۔ اس میں الف ہے 1948 سے بین الاقوامی تجارت سے متعلق قوانین GATT کے تحت مرتب کیے جاتے تھے۔ GATT کوئی تنظیم نہیں تھی بلکہ ایک تجارت سے متعلق اقوام کے درمیان کیا ہوا معاہدہ تھا۔ 1995 میں اس کی جگہ عالمی تجارتی تنظیم WTO کا قیام کیا گیا۔ درآمد پر سرحدی ٹیکس اور دیگر ٹیکس رد کر کے عالمی سطح پر تجارت کو کھلا کرنے کے لیے اقوام کو ترغیب دینا اس تنظیم کا کام ہے۔ بین الاقوامی تجارت سے متعلق قوانین کی پاسداری کی نگرانی کرنے والی اکلوتی تنظیم ہے۔ یہ تنظیم کھلی تجارت کے لیے ترغیب دیتی ہے، ممالک کے درمیان تجارتی تنازعات کو حل کرتی ہے اور ممالک کے درمیان تجارتی گفتگو کرواتی ہے۔ تجارت عام طور پر اشیاء کی جاتی ہے۔ تجارت لوہا، کوئلہ، معدنی تیل یا پھل پھول، بیج جیسی اشیاء کی ہوتی ہے۔ 1990 کی دہائی میں تجارت کے نظریے کو وسیع معنی دیے گئے۔ اس میں خدمات کے شعبے کو شامل کیا گیا، یعنی اب بینک، بیمہ جیسی خدمات بھی تجارت کا ایک حصہ بن گئی۔ آج ہم اس سے بھی آگے بڑھ کر تجارت میں ذہنی ملکیت کے بارے میں بولتے ہیں۔ اس میں کاپی رائٹ، ٹریڈ مارک، پیٹنٹ وغیرہ شامل ہے۔ تجارت سے متعلق اور ایک اہم تبدیلی کنٹینر کارگو کے ذریعے ہوئی۔ کنٹینر کارگو کے جہاز بڑے پیمانے پر مال ایک ملک سے دوسرے ملک لے جا سکتے ہیں۔ ایسے جہازوں کے لیے خاص بندرگاہوں کا انتظام ہوتا ہے۔ کنٹینر کارگو کے انقلاب نے بین الاقوامی تجارت کی طرف دیکھنے کا رجحان بدلا ہے۔ اب ہم تیسری تبدیلی دیکھنے والے ہیں، ٹرانس نیشنل کمپنیوں کا عروج۔ 1990 کی دہائی تک معاشی سیکٹر پر سرکاری کنٹرول تھا، خانگی سیکٹر کو محدود مواقع حاصل تھے۔ عالمگیریت کے دور میں اس میں تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے۔ خانگی کمپنیوں میں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ اسی کے ساتھ جو پرائیویٹ کمپنیاں ملک میں کام کرتی تھی وہ اب بیرون ملک تجارت کر رہی ہے، وہ اب کثیر ملکی کمپنیاں بن چکی ہے۔ آج ہم ٹرانس نیشنل کمپنیوں کا عروج بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ تبدیلی خاص طور پر پرائیویٹ سیکٹر میں ہوئی۔ ان تمام باتوں کا عام انسانوں پر کیا اثرات ہوئے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ الف، تربیت یافتہ و نیم تربیت یافتہ مزدور ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کر رہے ہیں۔
اس کا اثر مزدور بازار پر ہوا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے تربیت یافتہ اور نیم تربیت یافتہ مزدور آج مغربی ایشیا، امریکہ، یورپ وغیرہ جگہوں پر کام کر رہے ہیں۔ خانگی سیکٹر میں اضافے سے سروس سیکٹر یعنی خدمات کا شعبہ، اس میں ملازمت کے مواقع بڑے ہیں۔ مثال کے طور پر کھانا پینا، جسے انگریزی میں کیٹرنگ کہا جاتا ہے، مال کی فراہمی، ٹرانسپورٹ، ہاؤس کیپنگ وغیرہ۔ دوسرا اثر چھوٹے صنعت و حرفت اور دکانوں پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ چھوٹے کارخانوں کو بڑی کثیر الملکی کمپنیوں سے مسابقت کرنی پڑ رہی ہے۔ جو صنعتیں اور دکانیں مہارت سے چلائی جاتی ہیں وہ مسابقت میں برقرار رہتی ہے۔ آج شہروں میں بڑی کرانہ دکانیں اور مالز قائم ہو گئی ہیں، پھر بھی چھوٹے دکاندار اور پھل فروٹ اور سبزی فروش آج بھی اچھا خاصا بزنس کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ وہ اپنے گاہکوں کو ضروری خدمات مہیا کروا رہے ہیں۔ تیسرا اثر کھیتی باڑی پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج کسان اپنا مال براہ راست بڑی کمپنیوں کو فروخت کر سکتے ہیں۔ کثیر ملکی کمپنیوں نے نئی تکنیک سے متعارف کروایا ہے، ساتھ ہی ہندوستانی مال کو نئے بازار کھلے کر دیے ہیں۔ مثال کے طور پر ہندوستان سمندری مال، گوشت، چاول، مسالے، تازہ پھل اور سبزیاں، شکر، کافی، پھلی بیج، کاجو وغیرہ برآمد کرتا ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ تو ہوئی معاشی میدان میں عالمگیریت سے ہونے والی تبدیلیاں۔ انشاءاللہ ہم اگلے حصے میں سیاسی میدان میں ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔